السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے، سبق ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ پیش کیے جائیں گے۔ ان اعمال کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور جس کی برائیاں یعنی بد اعمال زیادہ ہوں گے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، آخرت کے لغوی معنی ہیں۔ جواب ہے قریب کی چیز۔ نمبر 2، میزان پر ہوگا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، ٹھیک ہے۔ جواب ہے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 3، کس عقیدے میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر ہے؟ جواب ہے آخرت۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ جواب ہے اپنے امتیوں کی۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کے معنی ہے گرہ لگانا۔ گویا کسی انسان کے پختہ ارادے اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے، جسے ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے معنی ہے قریب والی چیز۔ جو ہماری موجودہ زندگی ہے یہ قریب ہے، اس وقت ہم اس سے گزر رہے ہیں، اس کو دنیا کہتے ہیں، اور جو اس زندگی کے بعد زندگی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی قیامت کے دن انسانوں کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا 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 ہے، نیک اعمال کیے ہیں یا بد اعمال کیے ہیں، سب اس میں درج ہوگا۔ سوال نمبر 3، حدیث مبارکہ کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی کوئی ایک دلیل پیش کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ مجھے اس نے حق کے ساتھ معبوس فرمایا۔ وہ موت پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ سوال نمبر 4، میزان کسے کہتے ہیں؟ سبق کے تیسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ پہلے ہم خود سے لکھیں گے کہ میزان ترازو کو کہتے ہیں، پھر کتاب میں سے لکھیں گے میدان حشر میں میزان عدل قائم ہوگا۔ میزان کے ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال اور دوسرے پلڑے میں اس کے برے اعمال ڈالے جائیں گے۔ اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے بخش دیا جائے گا اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اگر برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو فرشتے اسے دوزخ میں لے جائیں گے۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود پر فائز ہونے سے کیا مراد ہے؟ سبق کے تیسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے شفاعت عظمیٰ استعمال فرمائیں گے۔ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ امتیوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ یہاں تک ہے 5ویں مختصر سوال کا جواب۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، عقیدہ آخرت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ عقیدہ آخرت کی اسلام میں بے حد اہمیت ہے۔ توحید و رسالت کے بعد اسلام میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے بغیر انسان کے باقی عقائد و نظریات میں پختگی پیدا نہیں ہو سکتی اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہ کائنات وقت مقررہ پر فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، پھر ترازو قائم ہوگا اور سب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور جس شخص کی برائیاں زیادہ ہوں گی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حساب و کتاب کے اس دن کو یوم حشر یا یوم قیامت کہتے ہیں۔ آخرت کی زندگی محض ایک تصور اور خیال نہیں بلکہ اسے ماننے سے انسان کی عملی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ انسان اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر حرکت اور عمل کو دیکھا جا رہا ہے اور ان اعمال کی جزا اور سزا یقینی طور پر مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ مجھے اس نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور وہ موت پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ سوال نمبر 2، عقیدہ آخرت میں میزان اور پل صراط پر مکمل ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، وضاحت کریں۔ سبق کے تیسرے صفحے صفحہ نمبر 28 پر اس کا جواب ہے، آخرت میں میزان اور پل صراط۔ آخرت کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اس کے اپنے اعمال میزان کے ذریعے تولے جائیں گے۔ سب لوگوں کے اعمال کا وزن اس میزان میں دیکھا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ ناکام رہیں گے۔ قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک پل سے گزرنا ہوگا، اس پل کو پل صراط کہتے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کامیاب لوگ اس پل سے سلامتی سے گزر جائیں گے جبکہ ناکام لوگ اس پل سے گر کر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان خود کو ایک ذمہ دار اور جواب دہ انسان سمجھ کر اپنے اعمال اور افعال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، جس سے وہ راہ راست پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے اللہ کی خوشنودی والے اعمال بجا لاتا ہے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو ہو۔ سوال نمبر 3، اس بات کا جائزہ لیں کہ عقیدہ آخرت کی روح کو سمجھ کر انسان کس طرح دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ جواب ہے، اس عقیدے کے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا تو وہ یقینی طور پر نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور برے اعمال سے نفرت کرتا ہے، یوں اس کے اعمال اور اخلاق سنور جاتے ہیں۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، جس سے اس کے اندر جرأت، شجاعت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 3، انسان کو جب اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر عمل کا حساب ہوگا تو وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور برائیوں سے اجتناب کرے گا، اپنے تمام فرائض دیانتداری سے سر انجام دے گا۔ نمبر 4، عقیدہ آخرت پر ایمان انسان کو مصائب پر صبر و تحمل کا درس دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو اجر ملے گا۔ نمبر 5، جب انسان کو اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تو اس کے دل میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔